جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے بھارت کے جو فنکار ہیں وہ بھی اب میدان میں آ چکے ہیں مودی حکومت کی پالیسیز کے خلاف، اور مودی حکومت کس طریقے سے اپنے ملک کو خانہ جنگی کی جانب دھکیل رہی ہے اور کوئی بند باندھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ سب کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا، پرسوں بھی یہی بات آئی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں اس پالیسی کے خلاف۔ دیکھیں بات سنیں، یہ جو سارے لوگ ہیں، نصیر الدین شاہ صاحب یا دوسرے تیسرے سارے لوگ، ان کو اب ریلائزیشن ہو رہی ہے۔ مجھے 1965 کی جنگ یاد ہے کہ جب ادھر سے تمام ادیب جتنے بھی تھے، سار لدھیانوی بھی اور امرتا پریتم بھی اور جتنے سارے بھی یہ بولتے تھے، اور یہاں سے فیض احمد فیض اور احمد دیم قاسمی اور بولتے تھے کہ تم ہمیں بھی جنگ اچھی نہیں لگتی لیکن جنگ تم لوگوں نے مسلط کی۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ نصیر الدین شاہ صاحب سے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب گفتگو کی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم تو بہت وی آر ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ، ہم جہاں بہت سکون سے، یہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، یہ ملٹی فیسٹڈ ملک ہے، یہ تو کمال کی بات ہے۔ میں آج بھی اس بات پہ ایک جگہ پہ گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بنیاد رکھی تھی، اس بنیاد کے اوپر کہ دیکھو ہم پوری دنیا سے بالکل علیحدہ طریقے سے یہاں پر قوم کے طور پر ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا زندگی گزارنا بالکل علیحدہ ہے۔ ہم ایک بھائی علیحدہ ہو جائے نا ایک دوسرے سے تو اس کے لیے ایک پہ گو ہتیا حلال ہو جاتی ہے، ایک پہ گو ہتیا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک دونوں سگے بھائیوں علیحدہ ہو جائے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اس کے اندر، تو ہم نہیں رہ پاتے، اس لیے ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہوا یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو پہلے دن سے انہوں نے اس بنیاد پر اکٹھا کرنے کی بجائے کہا کہ پاکستان جو ہے یہ 5 اکائیوں نے مل کے بنایا ہے، حالانکہ ہم نے 5 اکائیوں نے انکار کر کے یہ ملک بنایا تھا۔ اور یہ اکائی جس کو وہ بنگال ہم سے علیحدہ ہوئے، آپ عثمان صاحب سوچیں کہ وہ اس بنگال کو آپ نے اکائی کے طور پہ علیحدہ کیا، اور وہ اکائی جو تھی یہ گواندا جو امپائر تھی نا، گپتا اور بوریا سے ایک بنگال چلا آ رہا تھا، سراج الدولہ کے زمانے میں ایک بنگال چلا آ رہا تھا، انگریزوں نے 1905 سے ایک بنگال رکھا، لیکن جب بنگلہ دیش بنا تو انہوں نے کہا خبردار ادھر نہ ادھر۔ تو یہ ان کو ریئلائز اب بھی ہوگی، اب سب سے بلڈی راستہ وہی ہے جو بنگلہ دیش کی سرحد، ان کو اب ریئلائز ہو رہا ہے، اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لیکن اصل اچھی بات جو مجھے اچھی لگی نصیر الدین شاہ کی کہ ہم 22 کروڑ کو کم نہیں ہوتے، اور یہ ہندوستان میں کسی کو ریئلائزیشن نہیں۔ جو لوگ گوریلا وار کے ماہر ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ کسی ایک ملک کے اندر 35,000 سے لے کے 1 لاکھ تک لوگ ایسے ہوں جو صرف اس بات کو تیار ہوں کہ ہماری جان چلی جائے ہم نے لڑنا ہے، تو اس ملک میں امریکہ کی فوج بھی آ جائے نا تو اس ملک کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ اس میں ایک جگہ ذاکر موسیٰ کی میں سن رہا تھا تو انڈین مسلمانوں کو کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 70 سال سے تم لوگ ہمارا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہو، 1 لاکھ شہداء کی ہم قربانی دے چکے ہوئے ہیں، یہ کل تمہارے اوپر آئیں گے، لیکن یاد رکھو ایک بات، جس دن تم نے ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا اس دن انڈیا پہ پھر تم کو کہہ نہیں سکے کچھ، تمہارے گربان کا بھی ہاتھ کو نہیں ڈال سکے گا۔ انڈیا اس وقت ایسی صورتحال میں ہے کہ جس کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ انڈیا کے اگلے الیکشن، کیونکہ یہ سارا کچھ الیکشن کے لیے ہو رہا ہے، یو پی کے الیکشنز ہو رہے ہیں، باقی جگہوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز کے اندر بنائی ہوئی یہ جو ریلیجس سینٹیمنٹس کی بات ہے یہ ایسی ہے کہ جو اب واپس نہیں لی جا سکتی۔ اب دیکھیں ہردوار میں وہ کل بھی ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد وہ سیفرون پہن کے جو ان کے گیروے کپڑے پہن کے وہ پھر سب بچوں کے ساتھ کروا رہے ہیں، جو مناظر سامنے آئے ہیں اسکولوں میں اوتھ لیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت یہ انڈیا بنا تھا تو انڈیا کے 2 بیسک نشان تھے۔ پہلا نشان اس کا وہ 4 جو ہے نا وہ شیروں والا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ان کا اس پہ، اچھا میں سارناتھ میں یہ پڑھا ہوا ہے اوریجنل جو ہے، یہ اشوک جو تھا یہ بدھ تھا، یہ اس کی لاٹ تھی، اس کی لاٹ کے اوپر یہ لگا ہوتا تھا اور اس کو انہوں نے ایمبلم بنایا۔ اچھا اس کے بعد دوسرا ہے وہ ہے دھرم چکر، وہ جو گول دائرے میں ہوتا ہے۔ دھرم چکر بیسیکلی بدھ کی تھی،
بدھ نے کہا تھا کہ اس دنیا کا انسان کی لائف کا سائیکل اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی زندگی کا کرم کا پھل جو ہے یا ایک زندگی کی برائی کا پھل اسی زندگی میں حاصل کر کے چلا جاتا ہے. اگر اس نے باپ کو اپنے کی بےزتی کی ہوتی ہے تو بیٹا اس کو گھر سے ضرور نکالتا ہے. ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کسی ظالم بن کے ظلم کیا ہوتا ہے تو اس کا بدل, یا اگر کسی کے ساتھ خیر کی ہوتی ہے تو یہ اس کی اس کو پھر جینز نے اڈاپٹ کیا. اس کو پھر بعد میں ہندو مت نے بھی خود اڈاپٹ کیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا دھرم چکر جو ہے یہ 7 مختلف قسم کے جنم ہیں جن میں کل یوگ اب آخری جنم ہے اس کا. ایسا انڈیا انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی اپنی طرف سے, لیکن ہندو کا بنیادی تصور جو ہے وہ اٹھتا اس بات پہ ہے کہ وہ ایک دوسرے مذہب کے آدمی کو اپنے لیے, آپ دیکھیں آپ ہاتھ ملاتے ہیں لیکن ہندوؤں کا سلام کیا ہے, یوں کر کے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں میں دلت سے ہاتھ نہ ملا لوں, کہیں میں چھوت سے ہاتھ نہ ملا لوں, کہیں میں مسلمان ملیچ سے ہاتھ نہ ملا لوں. اور اس کو پھر انہوں نے ری انفورس کیا. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی بھی جگہ پہ کسی مذہب کی مولوی کی حکومت موجود ہے تو وہ صرف انڈیا ہے. اور گزشتہ کئی سالوں سے بی جے پی جو ہے بیسیکلی ہندوؤں کا مطلب جمعیت علماء اسلام ہے, اور کیا ہے, یا جماعت اسلامی ہے, یہی ہے, اور کیا ہے. اور بڑے ملیٹنٹ بلکہ تو وہ ہیں کہ جو کہ ان کے طالبان ہیں, شدت ہندوؤں کے طالبان ہیں, وہ ٹی ٹی پی ہیں ان کے. اب اصل مسئلہ یہ ہے, اور وہ باقاعدہ آرگنائز ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم ماریں گے, ہم مریں گے. ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی اسٹریٹ فائٹ میں آج سے 2012 میں ایک آدمی, 2 لوگ تھے, مجھے جب نام یاد آ جاتا ہے, ایک ان کے کرشنا مینن جو جہاں ایمبیسڈر تھے, انہوں نے ایک بہت بڑا ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر انڈیا نے اس روش کو اختیار کیا تو انڈیا ول بی اے نیکسٹ سیریا, ایک دوسرا شام بن جائے گا. اب دیکھیں شام کے اندر تو صرف مسلمانوں کا شیعہ سنی کی اختلاف ہے نا جی, یہاں تو مسلمان ہر جگہ جو ہے وہ لکھا ہوا. لیکن ہمیں فلم سٹار شان نے جوائن کیا ہے اسی ایشو کے اوپر کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے وہاں آواز اٹھائی ہے کہ جو بھارت کے جو خاص طور پر مودی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے. شان صاحب, آپ اس بیان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان کا فنکار بھی جو ہے وہ بڑا دکھی ہے کہ جو انڈیا کے اندر خاص طور پر مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جی بالکل, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا اوریہ صاحب کو, وہ پڑھے ہیں. شکریہ شکریہ. میں آپ بڑی معذرت آپ کو بالکل اچانک ہم نے لیا ہے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ تشریف لائے. میں بہت آپ کا جیسے کہتے ہیں نا بہت ممنون ہوں اس لیے. بہت شکریہ. میں آپ جیسے بزرگوں سے جو لیگیسی ہمیں ملی ہے وہ یہی ملی ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے, مسلمان ہونے کی اہمیت کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ فنکار جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ فنکاروں کی سرحدیں نہیں ہوتی, تو میرے خیال میں ہندوستان نے وہ سرحدیں بہت نمایاں کر کے دکھا دی ہیں ان کو باقاعدہ. جبکہ جو مسلمان وہاں پہ, میں تو یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے قید ہیں, جو ابھی آپ شاہ رخ خان کے ساتھ سٹارٹ کیا, انہوں نے عامر خان کے ساتھ کریں گے, آگے آگے جو مودی سرکار کے ساتھ ہے سلمان خان, لہٰذا وہ ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو آج ان کو میں دوبارہ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ قائد اعظم کی وجہ سے یہ آج ہم یہ آزادی سے سانس لے رہے ہیں جس ملک میں, اور اپنی فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے, بیکاز یہ جو فنکاروں کے ساتھ یہ کرنے لگے ہیں ابھی وہاں پہ, یہ سٹارٹ ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ آگے آگے یہ کس طرح کر رہے ہیں. اور کشمیر سے لے کے, اور کشمیر کا تو میں اکیلا ہی, میری فنکار برادری شاید زیادہ تر تو کشمیری بھی ہیں. ہاں جی, تو میرا بہت گہرا لنک ہے. میرے والد نے کشمیر پہ فلمیں بنائی, اور میرا تو ایک رابطہ اور راستہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا, لوگ سمجھتے تھے شاید میں انڈیا کے ساتھ کام نہیں کرتا ہوں. تو میں جس والد کا بیٹا ہوں, مجھے اس وجہ سے میں نہیں کام کرتا, بیکاز اپنے والد کی تصویر کمرے میں لگانے سے آپ ان کے بیٹے نہیں بنتے. ان کی جو لیگیسی ہوتی ہے, جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں تو کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہتا ہوں. مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ یہ نصیر الدین شاہ صاحب آج اس بات کو محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو اس بات کو بہت پہلے محسوس کرنا چاہیے تھا. ابھی میں رانا ایوب ایک جرنلسٹ ہیں, ان کو میں نے ٹویٹر پہ فالو, وہ مجھے کر رہی ہیں. تو اگر آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو انڈین فنیٹکس, جسے آپ فنڈامنٹلسٹ فنڈوز کہتے ہیں, وہ بہت آج کل بہت ہائی ہے ان کا ٹرینڈ. وہ مجھے ٹویٹر پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں, اور بہت برا بھلا کہتے ہیں ہمیں ٹویٹر پہ. اس لیے کہتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا, کبھی کچھ مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, کبھی کچھ مسئلہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ جو فضا جو قائم ہوئی ہے,
اس فضا کی لپیٹ میں مسلمان تو آئے گا ہی آئے گا. میرے خیال میں انڈیا کا وہ ایک سیکولر جو ایک پردہ تھا وہ بھی چاک ہو گیا ہے، جس سے نمایاں ہو کے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ہٹلر اور یہ ایک فاشسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نیشن بنتی جا رہی ہے. اور یہ ایتھنک کلینزنگ کے اوپر جو یہ حال کر رہے ہیں مسلمانوں کا، اس کے بعد صرف مسلمانوں پہ یہ نہیں رکیں گے. میرا خیال ہے یہ جتنے بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے. ابھی بھی اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بہت سے فنکار ایسے ہیں جو شاید ابھی بھی اس امید میں ہے کہ ان کو وہاں کام مل جائے، اس لیے وہ بولنا پسند نہیں کرتے. لیکن میں تو جب کام مل رہا تھا میں تب بھی یہی بولتا تھا، اور میں آج بھی یہی بولتا ہوں. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ انڈین پنجاب کی جو فلمیں ہیں وہ پاکستان نے کھول دی ہیں. مسلمان کے ساتھ جو وہاں سلوک ہو رہا ہے اس کے بعد ہم انڈیا کی فلمیں، انڈین پنجاب کی فلمیں پاکستان نے کھول دی ہیں، اور پاکستانی فلمیں اور پاکستانی کانٹینٹ بین ہے انڈیا میں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اور یہ صاحب کہ ہمیں کب ہوش آئے گا، ہم کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں وہ غیرت نامی چیز جس پہ یہ پتہ چلے کہ ایک آدمی ہمیں اپنے ملک میں داخل نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے باوجود ہم ان کی فلموں کو، ان کے کانٹینٹ کو جگہ دیتے ہیں پاکستان میں. اور 5th جنریشن وار فیئر کے ذریعے یہ جتنے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، فلمیں ہو گئی، ٹویٹر ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، یہ سارے ان کے ٹولز ہیں جو ہماری یوتھ جس کی وجہ سے ڈائیورسفائی ہو رہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے اور دلوں اور دماغوں کی حفاظت نہ کر سکیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ جنگ جیت پائیں گے. بہت اچھے جان، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بھی دے گا، اور آپ نے اتنے شاندار طریقے سے، اور یہی چیز ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت آج سے 2007 میں انڈیا میں گیا تھا تو یہ مسلمان جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ شاید کشمیری ہمارے لیے مسئلہ بنا رہے ہیں، اور کشمیری کہتے تھے کاش تم ہمارا ساتھ دیتے تو ہماری 1 لاکھ قبریں نہ ہوتی یہاں پر. آج ایک بندہ آپ وہاں پر جس طرح کی صورتحال کا شکار ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ اگر آپ یہ جو پاکستان نے فلمیں کھولی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم بھی بولیں گے، آپ بھی اس پہ مزید کہیں اور مزید آگے بڑھائیں. آپ ایک سچی بات یہ ہے کہ اس فلم انڈسٹری کے اندر ایک مشعل کی حیثیت رکھتے ہیں. بڑی مہربانی سر، آپ نے یہ اس کارواں میں میرے ساتھ ضرور چلنا ہے، یقین کیجیے. میں چلوں گا. ہم کلچرل بارڈر پہ، میں اکیلا سپاہی ہوں جو لڑتا رہتا ہوں، میں بلاتا رہتا ہوں لوگوں کو. ہم نے جن لوگوں سے امید بھی رکھی ہم نے ان کو بھی آواز دے کے دیکھ لیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. نہیں، ہم آپ کے ساتھ. جی بالکل، اس کو آپ ضرور آگے لے کے جائے گا، بیکاز یہ جو دوسرا پنجاب جو انڈین مین سٹریم بالی ووڈ فلم ہے وہ تو بین ہے پاکستان میں، لیکن اب یہ کینیڈا اور انگلینڈ کے تھرو اپنے جو انڈینز ہیں یہ پروڈیوس کر کے پنجابی فلمیں یہاں پہ لگا رہے ہیں. اور دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو پنجابی فلمیں بناتے ہیں، اور یہ صاحب ایک پاکستان ہے اور ایک انڈین پنجاب ہے. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ انڈین پنجاب کی جو فلمیں ہیں ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت مل چکی ہے، اور جو پاکستانی پنجابی فلم ہے اس کو کرش کر دیا گیا ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، نہ سنیما میں جگہ مل رہی ہے، نہ معاشرے میں جگہ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو پاپولیشن ہے، جو ماسز ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ ختم ہوتی جا رہی. اچھا شان صاحب، بہت بڑا سوال آپ نے اٹھا دیا کہ کیوں پاکستان کی فلم کو جگہ نہیں دی جا رہی. بہت تفصیلی موضوع ہے، پھر ہم آپ سے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اور ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.